کیا انڈیا ایک نیا نیریٹو تیار کر رہا ہے؟ 10 نومبر 2025 دہلی کا پرانا شہر اور شام کا رش آور۔ اچانک ریڈ فورٹ میٹرو اسٹیشن کے قریب دھماکہ ہوتا ہے، 13 افراد ہلاک، کئی زخمی، اور چند ہی منٹس میں انڈین میڈیا ایک پرانا نشانہ ڈھونڈ لیتی ہے، پاکستان۔ لیکن کہانی کا اصلی ٹوسٹ یہاں آتا ہے۔ پاکستان نے 3 ماہ پہلے ہی وارننگ دے دی تھی کہ انڈیا نومبر میں ایک سٹیجڈ واقعہ پلان کر رہا ہے، اور پھر صرف ایک دن بعد اسلام آباد میں بلاسٹ ہو جاتا ہے۔ یہ اتفاق ہے یا پھر ایک سیاسی اسکرپٹ؟ آئیے اس پورے منظر کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہاں، دہلی میں کار بام بلاسٹ ہوا، ہاں لوگ مارے اور زخمی ہوئے، مگر انویسٹیگیشن شروع ہونے سے پہلے ہی انڈین میڈیا نے اپنی کہانی بنا لی۔ کراس بارڈر لنک، پاکستان بیسڈ گروپس، بیرونی سازش۔ جس شخص کو گرفتار کیا گیا، عامر راشد علی، وہ دہلی ہی سے اٹھایا گیا۔ بام لو کاسٹ امونیم نائٹریٹ فیول آئل تھا، وہی پرانا پیٹرن جو انڈیا کی کئی مس ایٹریبیوٹڈ اٹیکس میں نظر آتا ہے۔ مگر پھر بھی سیاسی نیریٹو بالکل رکے بغیر آگے بڑھتا رہا۔ مودی نے ملک سے باہر بیٹھ کر اسے سازش قرار دیا اور سخت ایکشن کا وعدہ کیا، مگر پاکستانی آفیشلز کے مطابق اگست میں ہی اسلام آباد نے ڈپلومیٹک اور انٹیلیجنس چینلز کے ذریعے بتا دیا تھا کہ انڈیا ایک سٹیجڈ فالس فلیگ آپریشن تیار کر رہا ہے، ممکن ہے نومبر میں۔ اور پاکستان کے اسسمنٹ کے مطابق اس کا مقصد یہ تھا، پاکستان کو الزام کا نشانہ بنانا، سیکیورٹی نیریٹو کو دوبارہ مضبوط کرنا، اور سب سے اہم، آپریشن سندور کی شرمندگی سے نکلنا، جس نے انڈیا کی انٹیلیجنس کو بہت نقصان پہنچایا۔ 11 نومبر کو اسلام آباد میں بلاسٹ ہوا۔ انڈین میڈیا نے اسے مکمل طور پر اگنور کر دیا، مگر پاکستان میں اینالسٹ نے فوراً وقت اور ٹائمنگ کی طرف اشارہ کیا۔ 10 نومبر دہلی اور 11 نومبر اسلام آباد، اگست کی پاکستانی وارننگ اور انڈیا کا سیاسی پریشر۔ اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ انڈیا نے اسلام آباد کا بلاسٹ کروایا یا نہیں، اصل بات یہ ہے کہ یہ واقعہ انڈین میڈیا کے نیریٹو کو پرفیکٹ سپورٹ دیتا ہے۔ پاکستان انسٹیبل ہے، ٹیرر نیٹ ورکس ایکٹیو ہیں، کراس بارڈر خطرہ بڑھ رہا ہے۔ انڈین ٹاک شوز کے لیے اسلام آباد کا واقعہ ایک پروف آف انسٹیبلٹی بن گیا، بغیر کسی ثبوت کے۔ یہاں سے سیاست پوری طرح پکچر میں آ جاتی ہے۔ اینالسٹ کے مطابق اس کے 3 بنیادی سبب تھے۔ آپریشن سندور کا مقصد ایک بڑی کاؤنٹر ٹیرر وکٹری تھی، مگر الٹا انڈیا کی ایجنسیز میں کمزوریاں بے نقاب ہو گئیں۔ تو اس کافی بڑے نقصان کے بعد نیریٹو کا بدلنا ضروری تھا۔ اینڈ دین الیکشن سیزن۔ انڈیا میں جب بھی الیکشنز قریب ہوتے ہیں تو سیکیورٹی نیریٹو ہمیشہ بلند ہوتا ہے، پلوامہ سے پہلگام تک۔ یہ ٹائمنگ ہمیشہ سیاسی طور پر مناسب رہی ہے۔ اور تیسرا یہ کہ مودی کا اپنا وار والا بیان۔ مودی نے خود کہا تھا، آئندہ کوئی بھی ٹیرر اٹیک کال آن وار سمجھا جائے گا۔ اس بیان نے حکومت کو کارنر کر دیا ہے۔ اسٹرینتھ دکھانی ضروری تھی۔ چھوٹا مگر پولیٹیکل طور پر قابل استعمال بلاسٹ اس نیریٹو کو پرفیکٹ پش دیتا ہے۔ بلاسٹ کے بعد انڈیا نے دعویٰ کیا کہ انہوں نے 2.9 ٹن ایکسپلوزیو مٹیریل برآمد کیا، مگر اینالسٹ نے چند بڑی انکنسسٹنسیز ہائی لائٹ کی ہیں۔ اتنی بڑی ریکوری اتنی جلد مل جانا اکثر انڈین نیریٹوز میں ہوتا ہے، لیکن فورینسک ثبوت کم ملتے ہیں۔ کسی گروپ نے ذمہ داری قبول نہیں کی، جو ساؤتھ ایشیا میں ہائی کیجویلٹی اٹیکس کے لیے غیر معمولی بات ہے۔ میڈیا نے پاکستان کو شامل کرنا انویسٹیگیشن سے پہلے ہی شروع کر دیا، اور سب سے بڑی بات، پاکستان نے اسی طرح کا واقعہ نومبر کے لیے پریڈکٹ کیا تھا۔ جب واقعہ بالکل ویسا ہی ہو جائے جیسے وارننگ میں کہا گیا تھا تو سوال خود بخود پیدا ہوتے ہیں۔ آج پاکستان کے پاس ایک پورا چین ہے، پاکستان کی ایڈوانس وارننگ، لو انٹینسٹی لیکن سمبولک بلاسٹ، وہ بھی دہلی میں۔ انڈیا کی سیاسی ضرورت نیریٹو کو دوبارہ مضبوط کرنے کی، اور میڈیا کا فوراً بلیم گیم بلڈ کرنا، یہ سب ملا کر ایک ہی تصویر بنتی ہے۔ انڈیا دھیرے دھیرے پاکستان کے خلاف ایک سٹرکچرڈ کیس تیار کر رہا ہے، اور ساؤتھ ایشیا پھر ایک خطرناک سائیکل میں داخل ہو سکتا ہے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ دہلی کا بلاسٹ انڈیا کے براڈر سیکیورٹی نیریٹو کا حصہ تھا؟ اپنی رائے کامنٹس میں ضرور بتائیں۔